السلام علیکم دوستو، داستان صابر پاک کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس پارٹ میں ہم آپ کو حضور صابر پاک کی کلیر شریف میں آمد کا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، حضور صابر پاک نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ صبر عطا کیا۔ کچھ دن بعد آپ کی والدہ نے آپ کے ماموں جان، آپ کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج سکر کی بیٹی خدیجہ بیگم عرف شریفہ سے آپ کا نکاح کرنے کو کہا۔ بابا فرید الدین گنج سکر نے بہت سمجھایا لیکن آپ کی والدہ نہیں مانی، بلکہ یہ کہا، بھائی میں بیوہ ہوں اور صابر یتیم ہیں، اس لیے آپ انکار کر رہے ہیں۔ مجبور ہو کر بابا صاحب نے اپنی بیٹی سے حضور صابر پاک کے نکاح کی اجازت دی۔ 21 شوال 613 ہجری بدھ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے آپ کا نکاح ہوا۔ ناظرین، زمانے بھر میں یہ قصہ مشہور ہے کہ آپ کی ایک نگاہ سے آپ کی بیوی جل گئی تھیں، لیکن کسی بھی بڑی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں۔ اگر ہمارے کسی بھی بھائی نے یہ بات کسی بڑی کتاب میں پڑھی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ 2 محرم جمعے کے دن 614 ہجری کو آپ کی والدہ اس دار فانی سے وصال فرما گئیں۔ حضرت مخدوم علاء الدین احمد صابر اپنی والدہ کے وصال کے بعد پھر حجرے سے تشریف باہر نہیں لائے اور نہ ہی کسی نے آپ کو آتے جاتے دیکھا۔ 17 محرم 623 ہجری جمعرات کے دن بابا فرید الدین گنج سکر نے آپ کو بیعت کیا اور خاندان عالیہ چشتیہ میں صرف بخشا۔ آپ کو اپنی ٹوپی اڑائی اور اپنا خرقہ شریف بھی پہنایا۔ 15 ذوالحجہ 650 ہجری پیر کے دن حضور صابر پاک کلیر شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ علیم اللہ ابدال بھی تھے۔ کلیر شریف پہنچ کر آپ گلجاری بنت عبد الصمد کے مکان پر ٹھہرے۔ حضرت صابر پاک نے مسجد میں جا کر لوگوں کو ہدایت فرمائی۔ اس وقت مسجد میں لگ بھگ 2000 لوگ موجود تھے، پر ان سبھی لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ خبر جب قاضی تبرک کو پہنچی تو اس کو بہت ہی حسد ہوا۔ رئیس کلیر قاضی تبرک کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتا تھا اور اپنے تمام فیصلے قاضی تبرک سے صلاح لے کر ہی کرتا تھا۔ جمعے کے دن کلیر کا حاکم نماز جمعہ پڑھنے مسجد میں آیا تو حضرت صابر پاک ان لوگوں سے پہلے مسجد میں موجود تھے۔ رئیس کلیر نے حضرت صابر پاک سے سوال کیا کہ ہماری بہت ہی خوبصورت بکری 3 مہینے سے گم ہے، بتائیے وہ کس کے پاس ہے؟ اگر آپ سچے ہیں ہم تبھی آپ پر یقین کریں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور آپ کی بیعت بھی کریں گے۔ اسی وقت حضرت صابر پاک نے عالم ارواح کی طرف نظر ڈالی اور کہا، بکری کھانے والے حاضر ہو جاؤ۔ تبھی 27 لوگ بدحواس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے بکری کھائی ہے؟ ان لوگوں نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنا جرم کا اقرار کرو ورنہ پردہ فاش کر دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا، آپ جو چاہیں وہ کریے، لیکن ہم نے بکری نہیں کھائی ہے۔ آپ نے رئیس کلیر سے کہا، اپنی بکری کا نام لے کر پکارو۔ رئیس کلیر نے جیسے ہی اپنی بکری کو پکارا تو ان سب لوگوں کے پیٹ سے آواز آئی، میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں، انہوں نے مجھے ذبح کر کے کھال ہڈی ایک کنویں میں ڈال دی ہیں اور میرا گوشت بھون کر کھا گئے۔ رئیس کلیر نے کہا، بے شک آپ اقطاب ہند ہیں، مگر قاضی تبرک نے کہا، یہ جادو ہے۔ رئیس کلیر بہکاوے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ جادو ہی ہے۔ اس کے بعد صابر پاک گلجاری کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور سارے حالات لکھ کر بابا صاحب کے پاس ایک خط علیم اللہ ابدال کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج سکر نے ایک خط حدیث و آیت کے حوالے کے ساتھ علیم اللہ ابدال کو دے دیا۔ حضرت صابر پاک نے بابا صاحب کا وہ پیغام قاضی تبرک کو پہنچا دیا۔ قاضی تبرک نے بابا صاحب کا وہ نامہ مبارک پھاڑ دیا اور اس پھاڑے ہوئے نامہ مبارک کو حضور صابر پاک کے پاس بھیج دیا۔ صابر پاک نے وہ پھٹا ہوا نامہ مبارک بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے سر مبارک پر رکھا اور وہ پھٹا ہوا نامہ لانے والے سے کہا، قاضی تبرک سے کہنا، نامہ مبارک پھاڑنے سے کیا فائدہ؟ آپ مجھے ایسے ہی تو واپس کر سکتے تھے۔ حضور صابر پاک نے وہ چاک کیا ہوا نامہ مبارک اور سارے حالات لکھ کر بابا صاحب کی خدمت میں بھیج دیے۔ بابا صاحب نے علیم اللہ ابدال کو فرمایا، ٹھہرو، جواب دیا جائے گا۔ 13 دن بعد بابا صاحب نے رئیس کلیر کے نام ایک مضمون لکھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے رئیس کلیر بنایا ہے،
تجھ پر لازم ہے تو سب سے پہلے میرے صابر کی بیعت قبول کر۔ بابا صاحب کا وہ پیغام رئیس کلیر نے اس قاضی تبرک کو دکھایا، جسے پڑھ کر قاضی تبرک نے رئیس کلیر کو پھر بہکا دیا کہ ہمیں بالکل بھی ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ رئیس کلیر پھر بہکاوے میں آ گیا۔ قاضی تبرک نے رئیس کلیر سے کہا، اس نامہ کو بھی پھاڑ کر واپس بھیج دو۔ حضرت صابر پاک نے اس نامہ مبارک کو بھی بابا صاحب کے پاس بھیج دیا۔ جب علی ملا ابدال وہ نامہ لے کر بابا فرید الدین گنج سکر کے پاس پہنچے تو علی ملا ابدال نے بابا فرید سے عرض کیا، حضور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرزمین کلیر پر قہر خدا نازل ہونے والا ہے۔ ایسا خوف مجھ پر کبھی طاری نہیں ہوا۔ بابا صاحب نے علی ملا ابدال کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم میرے صابر کا نام پکارتے رہنا، تمہیں تسلی ملتی رہے گی۔ بابا صاحب نے حضور صابر پاک کے لیے ایک نامہ مبارک پھر دیا، جس میں لکھا ہوا تھا، صابر یہ شہر تیرے حوالے ہے، جیسا چاہو ویسا کرو۔ علی ملا ابدال سے صابر پاک نے فرمایا، تم میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہنا، سامنے مت آنا۔ 10 محرم 651 ہجری کو کلیر شریف میں زلزلہ محسوس ہونے لگا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ایک اور زلزلہ آیا۔ رئیس کلیر نے قاضی تبرک سے پوچھا، آج کیا بات ہے؟ شہر میں 3 بار زلزلہ آ چکا ہے۔ قاضی تبرک نے کہا، میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اسی وقت رئیس کلیر کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا اور وہ کہنے لگا، ہم نے صابر پاک کی نافرمانی کی ہے، یہ سب اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا ہوگا ہم اگر ابھی بھی جا کر معافی مانگ لیں اور ان کی بیعت قبول کر لیں۔ دوستو اس پارٹ میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے داستان صابر پاک کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں، پارٹ 1 ہمارے چینل پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔